سورة البقرہ آیت نمبر 261۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ لفظی ترجمہ ہے مثل و مثال الذین ان کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالا مال ہم اپنے فی میں سبیلی راستے اللہ رب العزت کے کا جیسے مثلی مثال حبت دانے کی انبتت اس نے اگائے 7 سنابلا سٹے فی میں کلی ہر سنبلت سٹا 100 حبت دانے وا اور اللہ رب العزت یضاعف بڑھاتا ہے لی واسطے من جس کے یشاء وہ چاہتا ہے وا اور اللہ رب العزت واسع وسعت والا علیم علم والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے جو لوگ اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے اس میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے۔ مثال کچھ یوں بیان فرمائی گئی جیسے ایک آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں یعنی غوشے اگ جائیں اور ہر غوشے میں 100 دانے ہوں تو یہ کل 700 گنا ہو گیا، یعنی کوئی ایک نیکی کرتا ہے رب العزت کا جو اس کا بدلہ ہے وہ 700 گنا تک ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما سکتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ یہ بھی کوئی حد نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور وہ کریم اور جواد ہے، اور جس کے لیے چاہے اس سے بھی اضافہ اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ کئی جگہ پر اس سے بھی زیادہ نیکیوں کی بشارت ہے، جیسے پیدل حج کرنے پر بعض روایتوں کی روح سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ اس آیت میں خرچ کرنے کا مطلقاً فرمایا گیا ہے، خواہ خرچ کرنا واجب ہو نفل ہو، نیکی کی تمام صورتوں میں خرچ کرنا شامل اس میں جو آ گیا، خواہ وہ کس غریب کو کھانا کھلائے، کپڑے پہنائے، غریب کو دوائی وغیرہ دینا ہو، راشن دلانا ہو، طالب علم کو کتاب خرید کر دینا ہو، شفا خانہ بنانا ہو، فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کے لیے، فقراء و مساکین کے لیے جو مختلف خیرات اور صدقات کیے جائیں وہ سب اس میں شامل ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا انبتت 7 سنابلا، دانے جو ہے وہ 7 بالیاں اگائیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ بیج کے طور پر ڈالے جانے والے دانے نے بالیاں اگائیں، حالانکہ اگانے والا حقیقت اللہ رب العزت ہی ہے، دانے کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ مجازی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مجازی نسبت کرنا جائز ہے، جیسے کہ بنسبت کرنے والا غیر خدا کو تصرف و اختیار میں مستقل نہ سمجھے، یعنی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مال میرا ہے حالانکہ اللہ رب العزت کا ہے، لیکن انسان کہے کہ یہ مال میرا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے۔
اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ نیک اعمال تو یکساں ہوتے ہیں لیکن ثواب میں بعض اوقات بہت فرق ہوتا ہے، یا تو اس لیے کہ اخلاص اور حسن نیت میں فرق ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے تھوڑا عمل زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے اور اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک چھوٹی سی مقدار جسے مد کہا ہے اس کے برابر بھی ثواب نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی کا عمل دنیا کے سارے لوگوں کے اعمال سے افضل ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔